الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حق تعالی شانہ نے جہاں انسانوں پر بہت ساری نعمتوں سے انسان کو مالا مال فرمایا، وہاں پر اللہ رب العزت نے وقت کی ایک بہت بڑی نعمت تمام انسانوں کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ساتھ ہر ایک کو یکساں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے. مال کے بارے میں تو اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. حسن کے بارے میں اللہ نے کسی کو حسن کم دیا، کسی کو حسن زیادہ دیا. اولاد کے بارے میں اللہ نے کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو بالکل نہ دی اور کسی کو کم دی. تو گویا کہ اسی طرح بیوی اور زوجہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک بیوی کا مالک بنایا، ایک بیوی اس کے نکاح میں دی، کسی کو 2 دی، کسی کو 3، کسی کو 4. تو یہ مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبار سے عطا فرمائی. لیکن قربان جائیں، حق تعالیٰ شانہ نے جنت کو کمانے کے لیے اور جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کے لیے وقت جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا ہر ایک کو برابر دیا. نعمت وقت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر بندے کو 24/7 اللہ تعالیٰ نے جو ہے وقت دیا. گویا کہ جو دین کے گھنٹے اور منٹ ہیں وہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. جو اب اس کا اچھا استعمال کرے گا وہ جو ہے آخرت کی نعمتوں میں بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنین کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمائی ہے، کئی صفاتوں کا ذکر فرمایا، وہاں مؤمن کی ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ جو ہے اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے وقت کو لغو چیزوں میں اور لغو باتوں میں استعمال نہیں کرتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد میں فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی کے اسلام کی اچھائیاں اور خوبیوں میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دینا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی
کسے کہتے ہیں؟ لا یعنی فضول اور لغو کام کو کہتے ہیں، اور فضول اور لغو ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں لا یعنی اور لغو کہتے ہیں۔ ظاہر یہ ہوا کہ جو شخص لا یعنی میں مشغول ہوگا تو لا یعنی میں مشغول ہونے والا شخص جس کا دنیا اور آخرت کسی میں فائدہ نہیں ہے۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کام میں، جس عمل میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اب چاہے وہ لا یعنی کام ہو یا لا یعنی بات ہو، بہت سی دفعہ انسان بات بھی ایسی کرتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور انسان کے جسم سے صدور اور صادر ہونے والے جو اعمال ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ تو نہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کو کہتے ہیں لا یعنی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو فرمایا، لغو کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ لغو اور لا یعنی سے حق تعالی شانہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے خسارے میں ہے اور کتنے خسارے میں رہے گا۔ اس لیے کہ یہ ایسی دولت ہے وقت جو ضائع ہونے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو وقت ضائع ہو گیا وہ کبھی بھی دوبارہ جو ہے حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو، دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تاجر کا مقصد تجارت ہے، حکمران کا مقصد حکومت ہے، دنیا دار کا مقصد دنیا ہے، اور ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان سب سے اہم مقصد اس کا آخرت ہے۔ اب آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے متعین مقصد میں مشغولی کے وقت کسی ایسے کام کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا جس سے اس کے مقصد میں خلل پیدا ہو سکتا ہو۔ وہ اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں رہتا۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایک تاجر اپنی تجارت کے اوقات میں کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اپنا نقصان نظر آتا ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا دار لوگ اپنے مقصد کی حد تک کتنے عقل مند اور ہوشیار ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور محنت میں صرف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد میں ترقی کی معراج کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، اس کے برعکس اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کا حال بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بہت سی دفعہ تو وہ بیچارہ اس سے بالکل ناواقف ہے، بالکل بے خبر ہے۔ مسلمان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کے سینکڑوں قیمتی لمحات جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں، حالانکہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ اسے آخرت اور اس کے حساب کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، لا یعنی اور فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، آج ہم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے۔ دین ہمارے نزدیک چند رسمی کاموں کا رہ گیا ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبری کی وجہ ہے، اور اگر کسی کو کچھ واقفیت ہے
تو عمل سے وہ بیزار ہے. یعنی اگر کسی کو کچھ علم بھی ہے کہ بھئی وقت بہت قیمتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عمل سے بیزار ہے. اسی بے پرواہی کی وجہ سے ہم جو ہے خسارے میں ہیں اور ذلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمیں لغویات میں مشغولی اچھی محسوس ہونے لگی، ہاں، جس کی وجہ سے ہمارے اوقات لغو اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہے ہیں. آج مسلمان اپنی زندگی کے سینکڑوں قیمتی لمحات ایسے کاموں میں صرف کر رہا ہے جن میں نہ آخرت کا نفع ہے نہ دنیا کا. فضول قصے، کہانیاں، سیاسی امور پر بحث و مباحثہ، اخبار بینی، کسی کا بے فائدہ ذکر وغیرہ جو ہے بے شمار کام ایسے ہیں جن میں اوقات برباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، یہ اسپورٹس جتنے بھی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملوث ہو رہے ہیں. اسی طرح ہاکی ہے، اسی طرح جو ہے مختلف ڈراموں کو دیکھنا ہے، مختلف سیریلوں کو دیکھنا ہے. ہاں، یہ سارے اوقات کو ضائع کرنے والی چیز ہے. افسوس، صد افسوس، نماز کی جماعت، بلکہ بہت سارے حضرات کی نماز ہی جو ہے قضا ہو جاتی ہے. اور اگر کسی نے جو ہے مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھی تب بھی اس کا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، اس کا دل اسی اسپورٹس میں لگا ہوا ہے کہ بھئی میچ کا اسکور کیا ہو گیا، کون جیتا ہے، کون ہارا ہے. انہی چیزوں کے اندر جو ہے مسلمان کے قیمتی اوقات جو ہیں یہ صرف ہو رہے ہیں. جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اس کو کسی مفید کام میں خرچ کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کے عظیم منافع حاصل کر لیتا ہے. کچھ لمحات اگر تلاوت کلام پاک میں گزار لے تو نیکیوں کے انبار لگ جائے. اگر چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے تو بے حساب ثواب حاصل ہو جائے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر اتنا اجر ملتا ہے کہ میزان بھر جاتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے. تو جو شخص بھی وقت کی قدردانی کرتا ہے وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ہمارے اسلاف کے یہاں جو ہے وقت کی کتنی قدر تھی اس کا اندازہ لگائیے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کھانے کی تیاری کرتے تو جلدی جلدی روٹی کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دیتے. روٹی کے ٹکڑے جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دیتے اور اپنے کام میں لگ جاتے. پھر جب وہ نرم ہو جاتے تو تناول فرما لیتے. ہاں، سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ آپ دوسروں کی طرح روٹی کو سالن کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ آپ نے تو روٹی کو پانی میں بھگو دیا اور روٹی کو پانی میں بھگو کر چھوڑ دیا. جب وہ نرم ہو جاتی تو پھر آپ اس پانی کو گھماتے اور ہلاتے اور پھر اس کو مکس کرتے اور پھر اس کو جو ہے پی جاتے تھے. تو فرمایا کہ میں نے سالن کے ساتھ روٹی کھانے کا اور پانی میں ٹکڑے کر کے یوں ہی بھگو کر تناول کرنے کا جو حساب لگایا تو مجھے 50 آیتوں کی تلاوت کا نفع معلوم ہوا. اللہ اکبر. ہاں، حلیت الاولیاء میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بھئی 50 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں ان روٹی کو ٹکڑوں کو سالن کے ساتھ کھاؤں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے اس روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال دیا اور جب وہ نرم ہوا تو میں نے اس کو کھا لیا. اس میں 50 آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی میں تلاوت کر سکتا ہوں. اس وقت سے جو ہے میں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کا نفع اور فائدہ جو ہے میں حاصل کرتا ہوں. سبحان اللہ. 50 آیتوں کی تلاوت کے لیے روٹی کو سالن کے ساتھ لگا کر کھانے کو چھوڑ دیا اور صرف جو ہے روٹی کو پانی میں بھگو کر جو ہے کھا لیا کرتے تھے. حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے ہیں. ستو پھانک رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ خشک ہی پھانک رہے ہیں
کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے کا حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے. سبحان اللہ. یہ حضرت جرجانی تو اس سے بھی یعنی حضرت داؤد طائی سے بھی آگے ہیں کہ وہ صرف ستو پھانک رہے ہیں اور اوپر سے پانی پی رہے ہیں. ہاں تو کسی نے کہا کہ بھئی ستو کو آپ اسی طرح پھانک رہے ہیں. ہاں کوئی جو ہے روٹی بنا لیتے اور روٹی بنا کر چباتے. تو کہتے ہیں روٹی بنا کر چبانے میں جو ہے میں 70 مرتبہ سبحان اللہ جو ہے زیادہ کہہ سکتا ہوں بغیر اس سے کہ میں ستو پھانک لوں اور پانی پی لوں. اس میں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے میں نے جو ہے اب 40 برس سے میرا یہ معمول ہے کہ میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا. اس لیے کہ روٹی میں تو روٹی کے ٹکڑے کرو، پھر سالن لو، پھر اس کے بعد اس کو منہ میں لگاؤ، منہ تک رکھو، پھر جو ہے چبانے کا کام ہوتا ہے اور پھر جا کے جو ہے نیچے پہنچتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت جرجانی کہ جو ہے 40 سال سے میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ. ہاں شیخ سلیم رازی رحمت اللہ علیہ، ہاں 5ویں صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک عالم گزرے ہیں. ہاں فرمایا کہ جب وہ لکھتے تھے ہاں تو لکھتے لکھتے جب قلم گھس جاتا اور قلم کو دوبارہ درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ درست کرتے کرتے ذکر میں مشغول ہو جاتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے. تو اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنا وقت یہ قلم کو میں درست کر رہا ہوں اتنے وقت میں جو ہے میرا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے بلکہ یہ بھی جو ہے کام کا بن جائے. حالانکہ وہ قلم کس لیے درست کر رہے تھے؟ اس سے دین کی بات لکھتے تھے، اس سے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے فرمایا اپنے وقت کو جو ہے فرمایا قیمتی بنانے کے لیے زبان سے ذکر جاری. اور قربان جائیں وقت کی قیمت کا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بلخ کی حکومت کو چھوڑا، بلخ کی حکومت کو چھوڑ دیا. فرمایا اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان کے واقعے میں لکھا کہ بھئی ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کا تو عجیب و غریب واقعہ ہے. ہاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ یہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے، ذکر اللہ میں مشغول تھے. اتنے میں کہیں سے حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے. حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے اور ان سے سلام اور مصافحے کے لیے جو ہے پہنچ گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئے، سلام اور مصافحہ کیا حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے، اور پھر دوبارہ ذکر میں مشغول ہو گئے. اللہ اکبر. کون؟ خضر علیہ السلام. کن کو ملنے جا رہے ہیں؟ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کو. اور ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان سے سلام اور مصافحہ کیا اور دوبارہ اللہ اللہ اور ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے. اب حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ابن ادہم بھئی کیا بات ہے؟ آپ جو ہے بالکل بے رخی فرما رہے ہیں. کہا کہ جو ہے لوگ مجھ سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور میں آپ کو خود ملنے آیا ہوں، لیکن آپ تو دوبارہ جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے اور بڑے بے فکر معلوم ہو رہے ہو. فرمایا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا سنو. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہ بھئی آپ سے ملنے کی تمنا تو وہ کرے جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہو جائے. ہاں جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہو وہ پھر آپ سے ملے. ہاں فرمایا اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ کہہ کر پھر دوبارہ ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے. کتنا ان کے نزدیک وقت کی قیمت ہے، کتنا قیمتی وقت انہوں نے جو ہے اپنے اوقات کو کتنا قیمتی بنایا ہے کہ بھئی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو میں اللہ کے ساتھ ہم کلام کر رہا ہوں اور ہم کلام ہو رہا ہوں اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہو رہی ہے میری. ہاں اور اگر میں کسی اور سے بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا غیر ہے. اللہ اکبر.
ذکر اللہ کی عظمت ان لوگوں کے دلوں سے جو ہے اور ان لوگوں کی باتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ذکر اللہ کی عظمت کتنی ہے ان کے دلوں کے اندر. سبحان اللہ. یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، مگر ایک حیثیت سے وقت ایمان سے بھی زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ وقت نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، اور زندگی نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا، اور بغیر وجود کے ہم ایمان کی سعادت سے سرفراز نہ ہو سکتے. ہاں، زندگی کی نعمت کے بغیر نہ ہم ایمان کی دولت حاصل کر سکتے تھے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر سکتے، نہ مقام ولایت حاصل کر سکتے، نہ جنت میں جا سکتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے. یہ وقت کا کرشمہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اگر وقت کے وہ لمحات نہ ہوتے جن سے زندگی بنتی ہے تو ہم ان تمام نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے؟ پتہ چلا کہ بھئی وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے. جو شخص لایانی میں مشغول ہو کر اس سرمایے کو برباد کرتا ہے وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ میری نظر میں سب سے زیادہ بے قیمت چیز جو ہے وہ وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیثوں کے اندر ان باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. تم میں سے بہترین لوگ لمبی لمبی عمر والے اور اچھے اچھے اعمال والے ہیں. ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، فقر سے پہلے خوشحالی کو، اور مشاغل سے پہلے فارغ وقت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو جو ہے فرمایا غنیمت جان لو. ایک جگہ سرکار نے یہ بھی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں، وہ ایک صحت اور دوسری فراغت. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لوگوں میں سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہو. ایک تو عمر طویل ہو، دوسرا اعمال اچھے ہو. اب آپ کو پھر سوال ہوگا کہ بھئی عمر کے طویل ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو روایتوں میں آتا ہے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر طویل ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص عمر طویل پائے اور وہ اپنی عمر کے ایک ایک لمحے کو اچھے کاموں میں صرف کرے، ایسا شخص لوگوں میں سب سے بہتر ہے. ان تمام ارشادات ربانی، ارشادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقت کی قدر کرنے کی کتنی تاکید فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ مبارک یہ ہے کہ ہم اپنی عمر عزیز کے ایک لمحے کو بھی بے فائدہ کاموں میں خرچ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے زیادہ مہربان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے زیادہ شفیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں بتلا دی جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والی ہے تاکہ ہم انہیں اختیار کر لیں، اور وہ تمام باتیں بھی بتلا دی جو جہنم میں لے جانے والی ہے تاکہ ہم ان سے دور ہو جائے. ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ
وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ہر اس چیز کا حکم کیا ہے جو تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور ہر اس چیز سے روکا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر دے۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دوزخ کے عذاب سے حفاظت اور جنت کی ابدی سعادت کی حصول کا صاف اور شفاف راستہ اپنی تعلیمات کے ذریعے متعین کر دیا۔ اور جو ہے اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بنائیں، ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے جن لوگوں نے بھی وقت کی قدر کی، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ہاں، دوسری قوموں کو دیکھ لیجئے، وہ اپنے وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں، اور وقت کی قدر کر کے انہوں نے کتنی ترقی کی۔ ان کے یہاں بڑے بڑے ماہرین ٹائم مینجمنٹ کورس کراتے ہیں کہ بھئی ٹائم مینجمنٹ کورس تیار کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے وقت کے صحیح استعمال کا طریقہ جو ہے سکھایا جاتا ہے، اور ان کو ریسرچ میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچرز اور لیکچرر اور بڑی بڑی کمپنی کے ڈائریکٹر جو ہیں پیسے دے کر داخلہ لیتے ہیں، ہاں، تاکہ جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کورس کے ذریعے پھر وہ اپنے اصولوں کو بنائیں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ اندازہ لگاؤ کہ بھئی یہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اپنے اوقاتوں سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو لوگ بھی پہنچے ہیں، ہاں، سائنسداں بنے ہیں یا جو بھی بنے ہیں، وہ ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، اور وقت کی قدر کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی بھی بغیر وقت کی قدر کے آگے نہیں پہنچتا۔ ہم خود دیکھیں ہمارے قریب الزمانے کے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کی نظر میں وقت کی بڑی قدر تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو آپ کی فطرت میں پیوست کر دیا، ایک ایک لمحے کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہر وقت نظر گڑی پر رہتی تھی، اور ہر کام نظام الاوقات کے تحت کیا کرتے تھے، ہر کام نظام الاوقات کے تحت کیا کرتے تھے۔ اور ہر وقت یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کی شہادت ہے جس نے اپنی آنکھوں سے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ وقت کی اس اہمیت کی برکت سے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جو ہے بہت بڑا قیمتی ذخیرہ جو ہے کتابوں کا جو ہے فرمایا لکھ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہاں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب فرمایا انہوں نے اپنی زندگی میں 1100 سے بھی زیادہ جو ہے کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی ضخیم جلدیں بھی لکھی ہیں، چھوٹے کتابچے بھی لکھے ہیں۔ 1100 کتاب آج اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ میں 1100 کتابیں کیسے پڑھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے اس طرح جو ہے سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی وقت کی قدر کرتے تھے، اور وقت کی قدر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان ان سے کام لے لیا، اتنا عظیم الشان ان سے کام لیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ قریب الزمانے کے فرمایا انہوں نے بھی فرمایا کتنی کتابیں لکھی ہیں، کئی 100 کتابیں جو ہیں فرمایا انہوں نے بھی لکھی ہے۔ کس وجہ سے اور کیسے جو ہے وہ اپنے نظام الاوقات حضرت خود اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ روزانہ جب سے حفظ ہو گیا تھا اس کے بعد روزانہ فجر کی نماز سے لے کر ناشتہ تک ان کا پورا قرآن مجید جو ہے ہو جاتا تھا۔ اندازہ لگاؤ، فرمایا صبح سویرے فجر جو ہے سویرے ارلی پڑھ لی جاتی، اور پھر جو ہے 9-10 بجے 11 بجے جو ہے ناشتہ ہوتا، تو فرمایا اتنے میں فرمایا ان کا پورا قرآن مجید پڑھ لیا جاتا۔ وہ پڑھ لیتے تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ اپنے وقت کی کیسی قدر کرتے تھے۔
تو لغویات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے. جب انسان لغویات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تبھی جا کے کچھ کام کر سکتا ہے. وقت کی قدر کرنے والے خوش قسمت لوگ جو ہیں دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں. حضرت یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ حدیثیں لکھی. کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں. 1 ملین حدیث جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی. 1 ملین حدیث. سبحان اللہ. علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر طبری مشہور ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے جو ہیں وہ مصنف ہیں. فرمایا ان کے قلم سے دینی علوم کے 3,58,000 صفحات جو ہیں تحریر ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مسلم شریف کے شارح اور ریاض الصالحین کے مؤلف علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے صرف 45 ایئرز کی عمر پائی، لیکن ان کی تصنیفات کا جب حساب لگایا تو روزانہ ایوری ڈے 400 پیج وہ لکھتے تھے. اندازہ لگاؤ. تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ سید آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ پورے دن میں 24 آورز میں 24 سبق پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ تفسیر اور افتاء میں مشغولیت کے زمانے میں 13 سبق پڑھاتے تھے. اور رات کو جب فراغت ہوتی تو تفسیر لکھتے، اور دوسرے دن تفسیر لکھا ہوا جو ہے وہ 10 کاتبوں کو دیتے. تو وہ 10 کاتب مل کر جو ہے 10 گھنٹوں میں جو ہے وہ رات والا جو ہے ان کی کاپی جو ہے لکھ پاتے تھے. اتنا زیادہ جو ہے وہ لکھتے تھے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان اہل اللہ نے جیسے اوقات اپنے گزارے اور جیسے انہوں نے وقت کی قدر کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے والوں میں شامل فرمائے. وقت کی قدر کرنے کے لیے جو ہے تفسیر رازی، امام رازی رحمت اللہ علیہ کا عجیب ارشاد ہے. فرماتے ہیں خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علم میں اشتغال کی محرومی سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اندازہ لگاؤ کیا فرما رہے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو وقت میرا کھانے میں لگتا ہے اس میں جو ہے علم کی مشغولی سے میں جو دور رہتا ہوں اس سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے یہ احساس کیا کہ آج ہمارا کھانے میں بہت وقت چلا گیا اور کھانے کی وجہ سے فلانا ہمارا عمل رہ گیا. اور اگر ہمیں کوئی عمل یاد بھی آتا ہے تو وہ دنیا کا عمل یاد آتا ہے. لیکن ان اللہ والوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی خدا کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت علم میں اشتغال کی محرومی سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت اور زمانہ بڑا عزیز سرمایہ ہے. اندازہ لگاؤ. اسی لیے جو ہے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتی کو جو ہے جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو دنیا میں جو اس نے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے اس کے بارے میں اسے حسرت ہوگی. لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا. شعب الایمان میں بابن فی محبت اللہ میں جو ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. حضرت امام شافعی علیہ الرحمٰن نے بزرگوں کی صحبت سے مفید باتیں حاصل کی. ان میں سے ایک بات وہ لکھتے ہیں کہ الوقت سیف فإن لم تقطعه قطعك. فرمایا وقت ایک تلوار ہے، آپ اس کو کسی نیک کام میں کاٹے ورنہ تو وہ خود آپ کو کاٹ ڈالے گی. اندازہ لگاؤ. اس لیے جو ہے مشہور تابعی حضرت عامر ابن قیس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بات کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی سورج کی گردش تھوڑی دیر کے لیے روک دو تو پھر میں تم سے بات کروں گا. اندازہ لگاؤ. یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی سورج کو کوئی آدمی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. تو انہوں نے کیا کہا، عامر ابن عبد القیس سے کسی نے بات کرنا چاہا تو انہوں نے کہا بھئی سورج کی گردش سے روک دو پھر میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا. اندازہ لگاؤ کہ ان حضرات کے یہاں وقت کی کتنی قیمت تھی کہ وہ جو ہے
ہاں اس گپ شپ لگانے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا. آج تو آدمی خود چل جاتا ہے, چلو فلانے کے پاس تھوڑی گپ شپ لگائیں گے. آج تو آدمی خود جو ہے گھر میں سکون نہیں ملتا تو باہر جاتا ہے کہ چلو فلانے کے پاس تھوڑا ٹائم لگائیں گے, فلانے کے پاس تھوڑا ٹائم لگائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا وقت گزر رہا ہے, یہ سیال سرمایہ ہے, اسے روک کر رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انما انت ایام فکلما ذهب یوم ذهب بعدک. اے انسان تو ایام ہی تو ہے, جب بھی ایک دن ختم ہو جائے تو تیرا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے. حقیقت ہے کہ ایک دن انسان کا گزر جائے تو وہ اس کی زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا من استطاع ان يعمل في خير فليعمله فإني غير مقرن عليكم. جو شخص بلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو کرے, اس لیے کہ میں کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں. یعنی وقت کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قدر کرنے اور وقت کی حفاظت کی چند تدابیر جو ہے فرمایا یہ اہل اللہ نے لکھی ہے. نمبر 1, نظام الاوقات بنا لے, ٹائم ٹیبل بنا لے کہ صبح مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے, بس اتنے بجے اٹھ جانا ہے, اتنے سے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے, بس یہ کام کرنا ہے. ہاں اس طرح نظام الاوقات اگر ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے وقت کی قدر کر پائیں گے اور ہم اپنے جو ہے وقت کو صحیح استعمال کر پائیں گے. ورنہ تو جو ہے پھر فرمایا پچھتانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ورنہ پچھتانے کے علاوہ اور پھر بعد میں کچھ نہیں رہے گا. نمبر 1 تو نظام الاوقات بنانا ہے. نمبر 2 فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں بہت سی دفعہ آدمی کسی کو فون کرتا ہے, ہاں اور بتاؤ اور کیا خبر ہے, اور کیا حال ہے, اور سناؤ, اور کوئی نہیں سناؤ, ہاں کیا کھایا, پھر کیا پیا. ہاں اس میں بہت ساری اوقات جو ہیں آدمی جو ہے صرف کر دیتا ہے. ہاں اس لیے جو ہے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں جیسے پیچھے رمضان المبارک میں بھی ایک بات ذکر کی تھی کہ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت جو ہے آپ کا کرتا بہت اچھا ہے. تو حضرت نے جواب دیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے اپنے ایسے سوالات سے پرہیز کرتے تھے. کیا مطلب بھئی ان سب چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری فضول باتوں سے جو ہے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نظام الاوقات ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات, غیر ضروری مجلس, جہاں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ایسی مجلسوں میں جو ہے نہ بیٹھے. نمبر 4 اپنی زبان کی حفاظت کرے. ہاں اپنی زبان کی حفاظت کرے. اور نمبر 5 محاسبہ کرے. روزانہ جو ہے فرمایا 24 گھنٹوں میں کیا اچھے کام کیے, کیا نیکی کے کام کیے, کیا غلطی ہو گئی ہے, ان سب چیزوں کا محاسبہ کر لے. اور پھر یہ سوچے کہ بھئی آج میں نے اپنے اوقات کو کتنا جو ہے صحیح استعمال کیا اور کتنا جو ہے غلط استعمال کیا. غلط استعمال کرنے پر اللہ سے جو ہے آہوزاری اور ندامت اور افسوس کرے اپنے اوپر اور اللہ سے معافی مانگے. اور اگر اچھا وقت گزرا ہے تو فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دم جو ہے اللہ اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نور سے اللہ ہمارے سینے کو بھر دے. ہاں جیے تو جو ہے اللہ ہی کا ہو کر جیے اور مرے تو بھی اللہ ہی کے ہو کر مرے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقاتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا راحم المساکین و یا ذی القوة المتین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام. الہ العالمین ہمیں اپنے اوقاتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اوقاتوں کی حفاظت کی جو تدبیریں ہیں ان کو بھی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے اوقات کے وقت ٹائم ٹیبل ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما. فضول بات سے ہماری حفاظت فرما. فضول اے اللہ کلام سے
اور فضول کام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زبان کے کنٹرول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، غیر ضروری مجلسوں سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ محاسبہ نفس ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جتنے ہمارے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج بھی جو ہے کتنے جو ہے رشتہ داروں کے اور کتنے ہمارے مسلیوں کے رشتہ دار کے انتقال ہو گئے، ان سب کی مغفرت فرما۔ گزشتہ کل بھی جو ہے اللہ انتقال ہو گیا، اس سے پہلے بھی انتقال ہو گیا، اے اللہ سب مرحومین کی مغفرت فرما، اور سب کی اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور اے اللہ ان لوگوں کی موت سے ہمیں اپنے اوقات کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ایک دفعہ اب سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اس کے بھی محتاج ہے۔ اے اللہ ان کو اے اللہ دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے اوقات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو نے ابھی بھی ہمیں وقت دیا ہے۔ اے اللہ ان باقی زندگی کو جو ہے اے اللہ صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔